تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن سے محبت پیدا کیجیے. ان کا مشن اسلام کی تبلیغ ہے، ان کا مشن اسلام کا فروغ ہے، ان کا مشن اسلام کی ہدایت ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہے. اور آگے بڑھیے آپ. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مشن کو بے شمار ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہے اور اس پر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہ راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں بن کر کے ڈٹے رہے ہیں. آج حسن اتفاق یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے چہیتے اور بڑے نیک اور دلارے غلام کے بھی تذکرے کی تاریخ ہے. یہ 6 جمادی الاولیٰ جو گزری ہے، یہ 6 جمادی الاولیٰ بڑی اہم تاریخ ہے، اور یہ تاریخ ہے سیدنا غوث اعظم کے ایک سچے عاشق جن کی کوئی مجلس غوث اعظم کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی. وہ اسٹیج کی مجلس ہو تو وہاں غوث اعظم کا ذکر، گھر کی مجلس ہو تو وہاں غوث اعظم کا ذکر، مدرسے میں ہو تو غوث اعظم کا ذکر، مسجد میں ہو تو غوث اعظم کا ذکر. اور وہ جو غوث اعظم کے ذکر میں، ان کے عشق میں فنائیت کے مقام پر واصل تھی، اس عظیم المرتبت ہستی کو ہم حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن اڑیسوی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کا میں مختصر سا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمیں وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑی سادگی میں گزاری ہیں لیکن دین کا بڑا کام کیا ہے، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی ہستیوں کا ذکر ہمیں ضرور سننا چاہیے. حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن اڑیسوی علیہ رحمہ. برہانپور کے لوگوں کو حضور مجاہد ملت سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بھی ناواقف نہیں ہونا چاہیے کہ آج سے تقریباً 3 یا 3.5 دہائی پہلے برہانپور کی سرزمین پر غوثیہ حبیبیہ، غوثیہ مدرسہ غوثیہ، اس کے ساتھ میں دوسرا لفظ کیا جوڑا ہے؟ حبیبیہ. تو اس میں جو غوثیہ ہے وہ حضور غوث اعظم کی نسبت سے ہے، اور جو حبیبیہ ہے وہ حضرت مجاہد ملت حبیب الرحمن اڑیسوی کی نسبت سے ہے. وہ تو انہی کی نسبت سے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، غوثیہ حبیبیہ. اس لیے ان کے ذکر سے اہل برہانپور کو غافل نہیں رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں یہ اتنی عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت تھی، پورے اڑیسہ اسٹیٹ کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے یہ. لیکن سادگی کیسی تھی؟ سادگی اتنی تھی، کرتا پہنتے تھے اور لنگی پہنتے تھے اور ایک ٹوپی ہوتی تھی. پاجامہ بھی بہت مشکل سے پہنتے تھے. میں نے تو یہاں تک کہ سنا ہے کہ حضرت مجاہد ملت علی رحمہ نے سادگی کی یہ جو زندگی گزاری ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ پیجامہ پہنا ہے. ایک مرتبہ آپ کے کسی مرید نے کہا تھا کہ حضور آپ کو میرے گھر دعوت ہے، آپ کو تشریف لانا ہے. فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. اس نے کہا لیکن حضور ایک شرط ہے. کہا کیا؟ تو کہا شرط یہ ہے کہ آپ پاجامہ اور شیروانی پہن کر کے آئیں گے. اس کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے اس کے یہاں دعوت میں جانے کے لیے آپ نے یہ اہتمام کر لیا. ایسے ہی ایک اور موقع تھا جہاں دیوبندیوں سے مناظرے کی بات تھی. تو اب اس مناظرے کے جو صدر تھے ان کے پاس مجاہد ملت نے اپنا نام پیش کیا کہ حضور مناظر مجھے بنایا جائے. فرمایا کہ مناظر تو آپ کو بنا دیں گے مگر شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو شیروانی اور پاجامہ پہننا پڑے گا. تو فرمایا ٹھیک ہے شیروانی اور پاجامہ پہن لیں گے. باقی ساری زندگی جو ہے تو اتنی سادگی میں گزاری کہ وہ کرتا پہنتے تھے اور لنگی پہنا کرتے تھے. لیکن آپ ان کی عظیم خدمات اور عظیم ذات کو دیکھیے. ہندوستان کے کئی بڑے مدرسوں کی بنیاد حضور مجاہد ملت نے رکھی ہے. جیسے الہ آباد کا جامعہ حبیبیہ جو ہے اس کی بنیاد حضور مجاہد ملت نے رکھی ہے. تحریک خاکساران حق اس کی بنیاد حضور مجاہد ملت نے رکھی ہے.
مکتبۃ الحبیب، اس کی بنیاد حضور مجاہد ملت نے رکھی ہے۔ اڑیسہ کی سرزمین پر کئی ادارے حضور مجاہد ملت نے قائم فرمائے ہیں، کئی ادارے قائم کیے، اداروں کی سرپرستی فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی دینی اور فلاحی خدمات جو انجام دی ہیں وہ بھی مثالی ہیں۔ مجاہد ملت علی رحمہ کا دین کی خدمات میں کردار اور فروغ کیسا رہا ہے؟ آدمی جلسہ کرتا ہے تو جلسہ کرنے کے لیے بسا اوقات بلکہ اکثر چندہ کرتا ہے، چندہ کر کے اہتمام کرتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جلسہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر لوگوں کو دین سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ حضور مجاہد ملت علی رحمہ اپنے جیب خاص سے پورے جلسے کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک جلسے کی صورتحال تو ایسی ہوئی کہ اس وقت حضور مجاہد ملت کے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں تھی، تو آپ کی اہلیہ کے سونے کے جو زیورات تھے وہ زیورات لے کر کے چلے گئے کہ انہیں بیچ کر کے جلسہ کیا جائے گا، انہیں بیچ کر کے جلسہ کیا جائے گا۔ مسلمانوں، یہ ہیں قائد جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ قائد ملت نام لینا بڑا آسان ہوا کرتا ہے، لیکن قائد ہونا یہ الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ غوث اعظم کے مشن پر تھے، یہ تھے غوث اعظم کے مشن پر۔ جلسے والوں نے کہا کہ حضور اس کی ضرورت تو نہیں ہے، فرمایا گھر سے چیز نکل چکی ہے، اب اندر تو جا نہیں سکتی، گھر سے چیز نکل چکی ہے اندر تو جا نہیں سکتی، انہیں لینا پڑا اور اسے قبول کرنا پڑا۔ حضرت مجاہد ملت علی رحمہ کو علم دین کے فروغ سے، جیسے سیدنا غوث اعظم کو علم دین کے فروغ سے بڑی دلچسپی تھی، حضرت مجاہد ملت کو بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ہم نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا جامعہ حبیبیہ میں بچوں کا اور اساتذہ کا کھانا پکانے کے لیے باورچی نہیں ہوتا تھا، تو جب باورچی نہیں ہوتا تھا تو سارے بچوں کا کھانا اور اساتذہ کا کھانا حضرت مجاہد ملت کی اہلیہ گھر میں بنا کر بھیجا کرتی تھی، وہ بنا کر کے بھیجا کرتی تھی۔ بھائی کتنے بچوں کا؟ 10-20 بچوں کا نہیں، وہاں 150 اور 200 اور 200 بچوں کا کھانا کون بنا کر کے بھیج رہی ہیں؟ یہ نام صبح قیامت تک ایسے ہی زندہ نہیں رہتے، یہ ان کی ایسی خدمات ہوا کرتی ہیں، ان کی ایسی قربانیاں ہوا کرتی ہیں، ایسی مثالی زندگی، ایسی نمایاں اور بے مثال زندگی حضرت مجاہد ملت علی رحمت و رضوان کی۔ اب آئیے حضور مجاہد ملت کی زندگی کا ایک اور بڑا زبردست پہلو دیکھیے۔ حضور مجاہد ملت علی رحمہ نے کئی مرتبہ حج بھی فرمائے۔ جب شریف مکہ کی حکومت تھی حرمین طیبین پر، نجدی حاکم کے تسلط سے پہلے شریف مکہ کی جو حکومت تھی، اس وقت بھی حضور مجاہد ملت نے پہلا حج فرمایا تھا، اور اس کے بعد میں پھر جب نجدی دور آیا ہے تو اس نجدی دور حکومت میں بھی حضور مجاہد ملت نے کئی مرتبہ حج فرمایا۔ اب ایک حج کی حضور مجاہد ملت نے اپنی خود داستان بیان فرمائی ہے، اور ان کی استقامت علی الدین کو دیکھیے، وہ دین پر کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ قائم تھے، اور دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا انہوں نے درس کیسا دیا ہے۔ حضرت مجاہد ملت علی رحمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینۃ المنورہ حج سے پہلے گئے، مدینۃ المنورہ سے انہیں پھر مکہ آنا تھا حج کرنے کے لیے۔ مدینۃ المنورہ میں تھے، مسجد نبوی میں آپ جاتے، چونکہ امام نجدی تھا اور اس کے بارے میں آپ نے معلومات نکالنی تھی، تو معلومات یہ آئی تھی کہ اس کے عقیدے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس لیے جب عقیدہ صحیح نہیں ہے تو مسجد نبوی کا امام ہی کیوں نہ ہوا، نماز تو اس کے پیچھے پڑھی نہیں جائے گی۔ اس لیے حضرت مجاہد ملت جب جماعت ختم ہو جاتی تھی تب جاتے تھے، اور اس وقت جا کر کے حضرت مجاہد ملت اپنی نماز پڑھتے، اور کچھ ساتھ میں ہوتے تو کبھی دوسری جماعت بھی کر لیتے تھے۔
وہاں کے نجدی متووں نے دیکھا کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے اور یہ آتا ہے اکثر جماعت کے بعد آتا ہے اور پھر اپنی نماز پڑھتا ہے. ان کی آنکھیں تو پوری تیار رہتی ہیں, کھلی ہوئی رہتی ہیں اس طرح کے مواقع کو تلاش کرنے کے لیے. آج سے نہیں, اسی زمانے سے. اور یہ غالباً 1399 ہجری کی بات ہے. یہ 1300 کون سی ہجری؟ 99 ہجری. اور آج کون سی ہے؟ 1446. یعنی آج سے پیچھے جائیں گے تو کتنے سال پہلے؟ 47 سال پہلے, تقریباً 47 سال پہلے کی یہ بات ہے. 1401 میں حضور مجاہد ملت کا وصال ہوا ہے. تو 1399 ہجری میں اب وہ دیکھا تو وہاں کے جو کچھ متوع تھے وہ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جماعت کے بعد الگ سے نماز پڑھی ہے, الگ سے نماز کیوں پڑھی ہے آپ نے؟ پہلا جواب حضور مجاہد ملت نے انہیں یہ دیا کہ بھئی آپ لوگ لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہو اور ہم لاؤڈ اسپیکر پہ نماز نہیں پڑھتے. اب چونکہ وہ کئی دن سے دیکھ رہا تھا وہ, تو اس نے کہا کہ بس صرف یہی وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کہیں آپ کا یہ اندازہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ حضور مجاہد ملت نے کہا کہ دونوں بات ہے, دونوں بات ہے. لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہو اس لیے بھی نہیں پڑھتے, اور آپ کے پیچھے ہماری نماز ہوتی بھی نہیں ہے. اب مسلمانوں آپ ذرا سوچئے, ایک اجنبی ملک میں جا کر اتنا بڑا کلیجہ, اتنا بڑا جگر, حکومت کا بندہ ہو اور اس کے منہ پر کہنا کہ تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. آسان ہے؟ لوگ تو بھائی محلے میں اگر بات آ جائے تو پھر سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ہم بچ کر کے نکل جائیں. اور ان کی استقامت علی الدین کو دیکھیے کہ وہ وہاں رہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں, تمہارے پیچھے جو ہے وہ ہماری نماز نہیں ہوتی. اس نے اپنے بڑے تک کے جو وہاں کا حرم کا آفیسر تھا اس تک کے بات پہنچائی, اس تک کے بات پہنچی. اس نے وہاں کا جو چیف جسٹس تھا اب شیخ عبدالعزیز, اس تک کے بات پہنچائی کہ یہ ایک ہندی ہیں اور ان کا اس طرح کا معاملہ ہے. اس نے بلوایا حضرت مجاہد ملت کو, اور بلوایا تو پھر اس نے گفتگو شروع کی. تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو کہا کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہمارے پیچھے؟ حضرت مجاہد ملت نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عقیدے کا اختلاف ہے. آپ کا عقیدہ کچھ اور ہے اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو کہا کیا اختلاف ہے؟ مجاہد ملت نے کہا کہ ہم لوگ انبیاء کرام علیہم السلام سے توسل کو جائز مانتے ہیں, یعنی ہم ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں, اور آپ لوگ انبیاء کے توسل اور ان کے وسیلے کو شرک کہتے ہیں. تو جب آپ نے اسے شرک جانا تو آپ کے نزدیک ہم کیا ہوئے؟ مشرک. تو ہمارے درمیان ایک طرف شرک ہے, دوسری طرف شرک نہیں ہے. تو اب بتائیے ایسی صورت میں کیا ہماری نماز آپ کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم آپ کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ توسل کی بنیاد پر نہیں کرتے. اس نے کہا دلیل کیا ہے توسل کی؟ حضرت مجاہد ملت نے فرمایا, قرآن کریم کا ارشاد ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ لوگوں تم اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کیا کرو. تو ہم نے انبیاء کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اس نجدی جج نے کہا کہ یہاں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ نے تفسیریں پڑھی ہیں؟ مجاہد ملت نے کہا ہاں ساری تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں, تب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کو بھی وسیلہ مانتے ہیں. اس نے کہا نہیں, یہاں وسیلے سے مراد ہے نیک عمل, یعنی آپ نماز کو وسیلہ بنا لو, روزے کو وسیلہ بنا لو استقبال کرنے,
مہمان خصوصی مقرر خصوصی آج کے تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیے، درود پاک پڑھنے پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس شخص نے اس نے کہا کہ وسیلے سے مراد ہے نیک عمل، اور آپ تو نبیوں کو وسیلہ بنا رہے ہو۔ مجاہد ملت علی رحمہ نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو آپ بھی یاد رکھیے، ہر جگہ کام میں آئے گا۔ مجاہد ملت نے کہا کہ یہ بتاؤ نیک عمل نماز وہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ نماز کیا ہے بھائی؟ کیا اللہ ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو جیسے نیک عمل غیر اللہ ہے اور اسے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، ایسے ہی انبیاء بھی غیر اللہ ہیں اور انہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے اس سے جب اس طرح کی باتیں کی اور جب دلائل دیے، وہ عاجز ہو گیا۔ اس نے آپ کے بارے میں فیصلہ سنایا۔ فیصلہ کیا سنایا؟ کہ ان کو ابھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد انہیں حج کرنے سے روک دیا جائے۔ انہیں حج کرنے سے روک دیا جائے۔ پہلے آپ کو مدینے کی جیل میں ڈالا گیا۔ مجاہد ملت کہتے ہیں کہ وہاں مجھ پر بڑے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، مجھ پر پتھر بھی مارے گئے، بڑی اذیتیں دی گئیں۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے جدہ کی جیل میں منتقل کیا گیا اور پھر وہاں سے مجھے کراچی کے ذریعے سے انڈیا واپس بھیج دیا گیا، حج نہیں کرنے دیا گیا۔ مسلمانوں، اب میں جو چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضور مجاہد ملت کس لیے گئے تھے؟ عرب شریف کس لیے گئے تھے؟ وہ حج کرنے نا، زور سے بولیے ذرا، کس لیے گئے تھے؟ حج کرنے۔ کیا انہوں نے حج کیا؟ انہیں حج کرنے دیا گیا؟ حج کر کے واپس آئے یا بغیر حج کیے واپس آئے؟ کیوں بغیر حج کیے واپس آئے؟ اس لیے کہ حج عمل ہے اور عمل سے پہلے عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ تو حضور مجاہد ملت نے عمل کو چھوڑ دیا تاکہ عقیدہ محفوظ رہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ محفوظ رہے کہ انبیاء سے توسل اور استمداد جائز ہے، انہیں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس ایک عقیدے کی حفاظت کی خاطر حج جیسے فرض کو انہوں نے، بڑے عمل کو چھوڑ دیا۔ تو مسلمانوں، اس سے معلوم کیا ہوا؟ ہمیشہ جب عمل اور اعتقاد ان دونوں میں تقابل کی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ کو کسی ایک کو چننا پڑے گا، یا تو آپ عمل کو چن لیجئے یا پھر عقیدے کو چن لیجئے۔ حضرت مجاہد ملت اگر وہاں ان کی بات مان لیتے تو کیا انہیں وہ حج کرنے سے روکتے؟ انہیں حج کرنے دیتے، لیکن حج چھوڑ دیا۔ کیوں؟ عقیدہ محفوظ رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ غوث اعظم کے سچے جانشین تھے یہ، سچے نائب تھے یہ ان کا پیغام ہے۔ عقیدے اور عمل میں جب تقابل کی صورت آ جائے، عقیدے کو اختیار کر لینا، وہ عمل وقتی طور پہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، کیونکہ اسی میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، صحیح عقیدے جو اہل سنت و جماعت کے ہیں ان پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ ہر فرض سے اہم فرض ہے، بڑا فرض ہے۔ حضور مجاہد ملت علی رحمہ کی زندگی کے یہ چند گوشے تھے، چند پہلو تھے جنہیں میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عظیم المرتبت شخصیت کے روحانی فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض اور مالا مال فرمائے، اور خوب برکتیں ان کی ذات قدسی صفات کی ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آنے والی زندگی آخرت میں بھی اس سے ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔